مجھے بہت فخر ہے یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہ ہمارے قبیلے کو رہنے کے لیے ایک زمین مل گئی ہے، لیکن خوشحالی کا یہ سفر تھوڑا کٹھن بھی ہو سکتا ہے۔ زمین کے زرخیز ہونے کے ساتھ ساتھ مشرکین کا ایک گروہ بھی بہت قریب ہے۔ باقی رہی بات موت کی وادی اور خواب کی، تو جو قوم خواب نہیں دیکھ پاتی بھی نہیں۔ یہ ڈر ڈر کے زندگی آپ نہیں اور ہم نہیں گزار سکتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ارے یاد رکھو دنیا میں جب تم آئے ہو تو مرنے کے لیے آئے ہو، تم یہاں پر 200 سال زندہ نہیں رہنے والے ہو۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے تو ہمارے گھر کے بڑے آ کر ہمارے کان میں اذان دیتے۔ نوجوانوں سنو اس بات کو، کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ تم کو بتایا جائے کہ اب تمہارے کان میں اذان دے دی گئی، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو دوبارہ اذان نہیں دی جائے گی، تم کو سیدھا نماز جنازہ کے بعد قبرستان لے کر چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمت سے کام لو، اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، خواب دیکھنا شروع کرو۔ تمہارا خواب صرف یہ نہیں ہونا کہ ہم ایک کارپوریٹر کی سیٹ جیت جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے، نہیں، تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ جو آسمانوں پر ستارے ہیں، میں اس آسمانوں کے ستاروں کی بلندیوں تک پہنچوں گا انشاءاللہ۔ تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر چاند پر مجھے آشیانہ بنانا پڑے تو میں چاند پر اپنا آشیانہ بناؤں گا۔ اگر تمہارا خواب تم سے کہتا ہے کہ سمندر کی تہ میں جا کر میں اس میں چھپے ہوئے موتیوں کو نکال کر لاؤں گا تو اس کو حاصل کرو۔ وہ کب ہوگا؟ جب تم ایک پولیٹیکل پاور بنو گے۔ ہم بھی 70 سال سے محنت کر رہے ہیں، کیا محنت کریں؟ خالی ووٹ ڈال رہے، سیکولرزم کے نام پہ کانگریس کو ڈالے، دادی کو ڈالے، بیٹے کو ڈالے، بیٹے کے بیٹے کو ڈالے، مگر کیا نتیجہ نکل رہا؟ 0 0۔ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کے لیے لڑیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف لڑیں۔ جیت ہار جو بھی آتی ہے اس پر صبر کریں، مگر صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، مار پہ مار کو سہتے جائیں، نہیں میرے بھائی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا اور درود اور ورد کو پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، راتوں میں اٹھ کر سجدے کرنا، رونا، اور جب دن کا سورج نکلتا تو نکلنا اپنی دعاؤں کا زمانے کے لیے ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہ ڈرو نہ سستی کرو، تم ہی غالب ہو گئے اگر تم ایمان والے ہو۔ کہ ظالم ظلم کرنے والوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ تم ہم کو قاسم بنا دو، تم ہم کو جنید بنا دو، تم ہم کو پیلو خان بنا دو، تم ہم کو علیم الدین انصاری بنا دو، تم ہماری بہنوں کو عشرت جہاں بنا دو، مگر یاد رکھو دین اسلام کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔ ہندوستان میرا ہے، یہ سرزمین میری ہے، میں یہاں پر پیدا ہوا اور اسی سرزمین میں جاؤں گا، میں زندہ رہوں گا تو تمہارے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں زندہ جب تک رہوں گا اللہ کے کرم سے تم سے پنجہ آزمائی کرتے رہوں گا، میں جب تک زندہ رہوں گا مجاہد کی طرح رہوں گا، اور اللہ نے موت لکھی تو اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ کیونکہ یاد رکھو بھیڑ کے غیور نوجوانوں، یاد رکھو، تھالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہادری کا نام یہ ہے کہ تم ظالموں سے مت ڈرو، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ رکھو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ غیور نوجوانوں سنو میرے پیغام کو، فرعون کو بھی زان تھا، نمرود کو بھی زان تھا، مگر اللہ نے فرعون کو اسی پانی میں ڈبو دیا۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا یہ فرعون اور نمرود کا جانشین ہے، یہ یزید کا چیلا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہوگا، دیکھنا تم، اس کا خاتمہ ہوگا، تم دیکھنا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ظالموں کا ساتھ مت دو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، راتوں میں اٹھ کر سجدے کرنا، رونا، اور جب دن کا سورج نکلتا تو نکلنا اپنی دعاؤں کا زمانے کے لیے ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب ہو گئے۔
اللہ فرما رہا ہے کہ نہ ڈرو نہ سستی کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ظالم ظلم کرنے والوں کو ہم بتا رہیں گے کہ تم ہم کو قاسم بنا دو، تم ہم کو جنید بنا دو، تم ہم کو پیلو خان بنا دو، تم ہم کو علیم الدین انصاری بنا دو، تم ہماری بہنوں کو عشرت جہاں بنا دو، مگر یاد رکھو دین اسلام کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔ ہندوستان میرا ہے، یہ سرزمین میری ہے، میں یہاں پر پیدا ہوا اور اسی سرزمین میں جاؤں گا، میں زندہ رہوں گا تو تمہارے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں زندہ جب تک رہوں گا اللہ کے کرم سے تم سے پنجہ آزمائی کرتے رہوں گا، میں جب تک زندہ رہوں گا مجاہد کی طرح رہوں گا، اور اللہ نے موت لکھی تو اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ کیونکہ یاد رکھو بھیڑ کے غیور نوجوانوں، یاد رکھو تھالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہادری کا نام یہ ہے کہ تم ظالموں سے مت ڈرو، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ رکھو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ غیور نوجوانوں سنو میرے پیغام کو، فرعون کو بھی ظالم تھا، نمرود کو بھی ظالم تھا، مگر اللہ نے فرعون کو اسی پانی میں ڈبو دیا۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا یہ فرعون اور نمرود کا جانشین ہے، یہ یزید کا چیلا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہوگا، دیکھنا تم، اس کا خاتمہ ہوگا تم دیکھنا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ظالموں کا ساتھ مت دو۔